یعنی یہاں جو بات کی جا رہی ہے، بات یہ کی جا رہی ہے، دیکھیں کہ جو لوگ بھی الصلاۃ کو نماز قرار دیتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ نماز ہی الصلاۃ ہے، ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ جو ان کے پاس جو بنیادی دلائل ہیں وہ دو بنیادی دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا، یعنی نماز نہیں کہیں گے فی الحال، قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ ہے کیا اور قائم کیسے کرنی ہے، کب اور کیسے قائم کرنی ہے، یہ قرآن نہیں بتاتا۔ یعنی قرآن میں صرف الصلاۃ کا حکم ہے، حکم تو ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اب الصلاۃ کیا ہے، کیسے قائم کرنی ہے، کب کہاں قائم کرنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں رہنمائی کہاں سے لینی پڑے گی؟ اس کے لیے یہی قرآن کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو کہتے ہیں جی اللہ کی اطاعت تو ہو گئی، قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا صلاۃ قائم کرو، یہ تو ہوگی اللہ کی اطاعت۔ اب رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت کیسے ہوگی کہ الصلاۃ کیا ہے اور کیسے قائم کرنی ہے، کب اور کہاں قائم کرنی ہے، کتنی قائم کرنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے، یہ اب ہمیں رسول سے پتہ چلے گا، اب رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ اب پھر کہتے ہیں یہ رسول تو ہمیں موجود نہیں ہے، اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ ہاں اس کے لیے پھر کیا جناب، اس کے لیے روایات، جنہیں حدیث کا نام دیا تھا، احادیث سے جو یعنی روایات ہیں، روایات سے پھر سنت رسول کو اخذ کیا جائے گا، روایات کے ذریعے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ لہٰذا پھر کیا کیا جائے گا، روایات سے الصلاۃ کو جانا جائے گا، الصلاۃ کیا ہے اور پھر وہ کیسے قائم کرنی ہے، اس کے بعد پھر اسے ویسے ہی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اب اگر جو پہلی ان کی دلیل ہے وہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، تفصیل نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن سے الصلاۃ کی تفصیل مل جاتی ہے، مکمل تفصیل مل جاتی ہے، تو پھر نماز بے بنیاد و باطل ثابت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ان کی یہ جو دونوں، ان کے جو نماز کے حق میں دونوں بنیادی دلائل ہیں، ان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں یا نہیں اڑ جاتے؟ آپ کے سامنے ہے بھائی۔ کیوں یہ تمام کے تمام جو ملاٹے ہیں جو نماز کو صلاۃ قرار دے رہے ہیں، کیوں نماز کو صلاۃ قرار دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی جو بنیادی دلیل ہے، ان کی جو بنیاد ہے، بنیاد یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ ہے کیا، یعنی الصلاۃ کی تفصیلات نہیں بتاتا، الصلاۃ کے بارے میں مزید کوئی رہنمائی نہیں کرتا، اس پر قرآن خاموش ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہمیں بامر مجبوری روایات سے، جنہیں حدیث کا نام دیا جاتا ہے، ان سے رہنمائی لینا پڑے گی، تو وہ پھر جب ہم ان سے رہنمائی لیں گے تو وہ بتاتی ہیں جناب الصلاۃ نماز ہے۔ اب اگر کوئی ان کی اس بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو قرآن میں نماز الصلاۃ کا ذکر تو ہے اور قرآن کسی تفصیل سے خالی ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہے، باطل ہے، غلط ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہتا ہے بلکہ اسے ثابت بھی کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ قرآن سے، حاضل قرآن سے، اس حاضل قرآن سے الصلاۃ کیا ہے اس کی تفصیلات کھول کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے، تو ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن میں الصلاۃ کے اوپر مکمل تفصیلات موجود ہیں، تو پھر یہ جتنے بھی نماز کو صلاۃ قرار دینے والے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد، کوئی دلیل، کچھ نہیں رہتا، ان کے پاس یہاں تک کہ کوئی عذر اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہتا کہ پھر الصلاۃ کا یہ کفر کریں جسے قرآن سے واضح کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں اب احمد عیسیٰ کیا کرے گا، احمد عیسیٰ ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گا۔ احمد عیسیٰ سب سے پہلی بات کہ ان کی اس بات کو بے بنیاد و باطل ثابت کرے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے لیکن الصلاۃ کی تفصیلات نہیں ہیں۔ ان کی اس بات کو احمد عیسیٰ جھوٹا ثابت کرے گا، اور احمد عیسیٰ ثابت کرے گا کہ یہ لوگ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ وہ ہیں جو قرآن کو بدلنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو کچھ سامنے لاتے ہیں اور کچھ چھپا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ایسا نہ کریں تو ان کے پیٹ نہیں بھریں گے، ان کی دکانداریاں نہیں چلیں گی، ان کے روزی کے اڈے بند ہو جائیں گے، یہ لوگوں کا مال کیسے کھائیں گے، لوگوں کے اموال کیسے لوٹیں گے، جبے کبے کیسے پہنیں گے، اتنے بڑے جو پیٹ پھلائے ہوئے ہیں، اگر ان کا چہرہ ڈانپ دیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے حاملہ عورت ہے، ابھی ڈلیوری ہونے والی ہے، ان کی یہ حالتیں کیسے بنیں گی، پھر تو یہ سب کچھ نہیں نہ ہوگا، پھر تو پیٹ نہیں نکلیں گے۔
حالانکہ آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے کہا تھا جان لو بڑے پیٹ والا مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو اور اس کا پیٹ نکل آئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت گہری بات ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو مومن ہے، کیونکہ مومن کو پتہ ہے اس کے لیے کھانے کو اس دنیا میں کچھ نہیں بچا ہے، کھانا ہے تو کیا کھانا ہے۔ مومن کا مطلب ہے وہ شخص جو اگر ایک رائی برابر حرکت بھی کرتا ہے، اف بھی کرتا ہے، تو وہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کے رب نے اسے کہا ہے، رب کی ہدایات کے مطابق۔ یعنی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں مکمل جانتا ہے، مکمل علم حاصل کرتا ہے کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر یہ کیسے کرنا ہے میں رب سے پوچھوں، بالکل اس طرح کروں گا جیسے رب چاہے گا، جیسے رب نے کہا، جیسے رب کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ مر گیا۔ اس طرح مومن اگر کھانا ہے تو سب سے پہلے مومن یہ جانے گا کہ میں نے کھانا کیا ہے، میرے مالک نے، میرے خالق نے میرے لیے کیا کھانا الاؤ کیا، حلال الاؤ اجازت دی کیا کھانے کی۔ تو جب وہ اس کے پیچھے یعنی کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرے گا، جانے گا، تو پتہ چلے گا میرا رب طیب اور طیب سے ہو کرتا ہے، طیب کی طرف کھینچتا ہے، طیب کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو میرے رب نے طیب کھانے کی اجازت دی ہے، طیب کہا ہے وہ کھانا ہے۔ تو جب مومن طیب کے پیچھے پڑے گا، طیب کو جانے گا طیب کیا ہے، طیب کے پیچھے پڑے گا، پتہ چلے گا بھائی طیب تو کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جو آپ ظاہری بات زندہ تو رہنا ہے، کیونکہ جس مقصد کی دنیا میں لایا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندہ رہنا لازم ہے۔ لہٰذا مومن کا مقصد کھانے کے لیے زندہ رہنا نہیں ہوگا، بلکہ مومن کا مقصد بن جائے گا زندہ رہنے کے لیے کھانا، اور زندہ اس نے رہنا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے مومن جو ہے وہ جو طیب ہوگا، جو کہ انتہائی کم ہوگا، اسی کا استعمال کرے گا، وہی کھائے گا اور اتنا کھائے گا جتنی ضرورت ہے۔ جب یہ ایسا مومن کرے گا تو ظاہر بات پیٹ کہاں بڑھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیٹ بھرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ الگ موضوع، اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں آئیں گے، لیکن یہاں جو بات ہے، یہاں بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر قرآن سے جو یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم تو ہے، اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے روایات سے ہم نے صلاۃ کی رہنمائی ہم لیتے ہیں، تو اگر ان کی یہ بات بے بنیاد و باطل ثابت ہو جاتی ہے، جھوٹی ثابت ہوتی ہے، غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہیں رہتا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت جو نماز اسے صلاۃ نہیں کہہ سکتی، اگر وہ کہتا ہے تو پھر وہ مجرم ہوگا۔ تو ان کو جو ہے ہم بے بنیاد و غلط ثابت کریں گے۔ تو اب تھوڑا بڑھتے ہیں آگے۔